میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنے مشن کے دوران احمد نگر سے 2 انتہائی اہم فائلیں پاکستان بھجوا چکا ہوں اور اب دلی میں ہائی کمانڈ میں انفلٹریٹ کرنے کی کوشش میں ہوں۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی تاخیر کے فوراً ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ہفتے کی کچھ شامیں اکبر اور اشوکا ہوٹل میں گزارنے کے بعد میں ایک دن 10 بجے سروسز کلب میں کرنل شنکر کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کرنل شنکر بڑی مونچھوں والا وہی کرنل ہے جو اکثر شامیں کلب میں اکیلا گزارتا ہے۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا تو اس کا بیٹ مین کمرے میں صفائی کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ کرنل صاحب دفتر گئے ہیں اور مجھے باہر سے ہی رخصت کرنا چاہا۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا، میں نے اس سے پانی مانگ لیا اور اس سے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے اور اگر تمہارے پاس ڈسپرین وغیرہ ہو تو پانی کے ساتھ مجھے 1-2 گولیاں بھی دے دو۔ بیٹ مین نے مجھے سٹنگ روم میں بٹھا دیا۔ ڈسپرین اور پانی لینے کے بعد میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام عبدالکریم بتایا اور ساتھ یہ بھی کہ وہ کرنل کے ساتھ تقریباً 8 ماہ سے ہے۔ میں نے کہا کہ عبدالکریم اپنے متعلق کچھ بتاؤ۔ میں سر درد کے بہانے سے کرسی پر نیم دراز ہو گیا اور عبدالکریم نے بولنا شروع کیا۔ صاحب، میں 4 سال سے بھارتی فوج میں ہوں۔ میں ہوں تو انفینٹری میں، لیکن عملی طور پر اب تک مختلف افسران کا بس بیٹ مین ہی رہا ہوں۔ کرنل صاحب کے پاس آنے سے پہلے میں آگرہ چھاؤنی میں ایک میجر صاحب کا بیٹ مین تھا اور اس سے پہلے ایک اور کرنل صاحب کا۔ یہ کرنل صاحب طبیعت کے ذرا سخت ہیں اور اتنی آرام سے کسی سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے ان کا بیٹ مین بننے پر کوئی بھی خوشی سے رضامند نہیں ہوتا۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں کرنل صاحب کی بھرپور خدمت کر رہا ہوں، لیکن ہر روز یہ مجھے گالیوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ کرنل صاحب جب موڈ میں ہوتے ہیں تو کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں، ورنہ جب ناراض ہوں تو بے تحاشا گالیاں ہی دیتے ہیں۔ 4 سال پہلے ٹریننگ کے دوران اور بعد میں مختلف افسروں کا بیٹ مین ہونے کے دوران مجھے اتنی گالیاں پڑ چکی ہیں کہ اب میں عادی ہو گیا ہوں۔ فوج چھوڑنے کی بھی کوشش کی لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ نہ میرے ماں باپ زندہ ہیں اور نہ ہی ابھی تک میں نے شادی کی ہے۔ عبدالکریم صاف اردو بول رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ تو بولا کہ حضور لکھنؤ میرا آبائی وطن ہے۔ والدین کی گھر میں تو غربت ہی دیکھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ میرے دادا کسی زمانے میں نواب ہوا کرتے تھے۔ والد مرحوم نے بھی خاندانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی وزاداری کا بھرم رکھا اور پھر اسی بھرم کو قائم رکھنے کے لیے جو تھوڑی بہت جائیداد اور رہائشی حویلی تھی، پہلے وہ رہن رکھی اور پھر بیچنی پڑ گئی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں صرف غربت ہی دیکھی۔ ابھی 10 سال کا نہیں ہوا تھا کہ 1 سال کے اندر چند ماہ کے وقفے سے والدین کا انتقال ہو گیا اور میں بالکل بے آسرا ہو گیا۔ والد مرحوم کے جانے کے بعد ایک دکاندار نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور میٹرک تک تعلیم دلوائی، اور پھر اسی نے مجھے فوج میں بھرتی بھی کروا دیا، صرف اس لیے کہ کم از کم میں عزت سے روٹی تو کما سکوں۔ یہاں روٹی تو مل گئی، لیکن مسلسل گالیوں کی وجہ سے ماں باپ، خاندان اور مذہب کی دھجیاں اڑتی رہتی ہیں۔ عبدالکریم بولے جا رہا تھا اور میرا دماغ کچھ اور سوچنے میں لگ گیا۔ چند نقطے ایسے تھے کہ جن کے گرد میرا ذہن گھوم رہا تھا۔ یہ شخص فوجی، مسلمان، ہندو افسران کی گالیوں سے بیزار، بلکہ کسی حد تک باغی، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اور ہیڈ کوارٹرز کے ایک اہم سینئر افسر کا بیٹ مین۔ حالات نے اس کو پہلے ہی خاصا برین واش کر دیا تھا اور باقی کام میں کر سکتا تھا۔ بس ایک بڑی دشواری یہ تھی کہ میں نے ہندو ہونے کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اپنی اصلیت ظاہر کرنے میں 50-50 چانس تھے، ایک یہ کہ وہ میرا ساتھ دے اور دوسرا یہ کہ میرا بھید کھول کر ہندو افسران کی نظر میں خود کو وفادار اور بھارت ماتا کا سپوت بننے کی کوشش کرے۔ میں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا، لیکن اس کے لیے مناسب پلاننگ اور مزید سوچ و بچار کی ضرورت تھی۔ میں نے اٹھتے ہوئے عبدالکریم سے کہا کہ میں اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں اور یقیناً اس کے لیے کچھ کروں گا۔ ساتھ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ میری آمد کا کرنل صاحب کو نہ بتانا۔ باتیں تو وہ بہت سی کر چکا تھا، لیکن اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں میں کرنل کو یہ ساری گفتگو کے بارے میں بتا نہ دوں، اور جاتے ہوئے اس نے مجھے کہا بھی کہ میں کرنل صاحب کو کچھ نہ بتاؤں۔ میں نے اس سے لکھنؤ کے اس دکاندار کا نام اور اس کی دکان کا نام پوچھا اور اس نے مجھے بتا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کر سکوں۔ جاتے ہوئے میں نے اسے 500 روپے دیے اور فوراً ہی میرا دماغ مزید کچھ کرنے کے لیے تانے بانے بننے لگ گیا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ عبدالکریم سے کام لینے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے متعلق مکمل چھان بین کر لی جائے۔
شام کو میں اپنے ساتھیوں سے ملنے ان کے گھر گیا۔ اتفاق سے مالک مکان گھر پہ ہی تھا۔ میں نے اسے اپنا نام اظہر علی بتایا اور کہا کہ میرا ایک کاروباری واقف یہاں رہتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کا نام بتایا کیونکہ وہ اپنے اصلی ناموں سے ٹھہرے ہوئے تھے، صرف اس لیے کہ مختلف ناموں کے چکر میں کبھی وہ غلط نام نہ بتا بیٹھیں۔ مالک مکان نے مجھے اوپر جانے دیا۔ میں ساتھیوں کے کمرے میں گیا اور ایک کمرے میں ان سے میٹنگ کی اور میں نے انہیں بتایا کہ ایک شخص ہے جس کے قوائف معلوم کرنے کے لیے لکھنؤ جانا ہے۔ سبھی جانے کو تیار تھے لیکن میں نے 2 کا انتخاب کیا اور انہیں لکھنؤ میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر رہنے کی ہدایت بھی کی۔ انہیں اس دکاندار سے جس نے بقول عبد الکریم اس کی پرورش کی تھی، عبد الکریم کے متعلق مزید معلومات اور اگر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار موجود تھا تو اس کا پتہ لگانے اور اس کی چھان بین کرنے کو بھی کہا۔ میرے دونوں ساتھی رات کو ہی ٹرین سے روانہ ہو گئے۔ میں نے انہیں اس کام کے لیے 3 دن دیے تاکہ تمام معلومات حاصل کر کے وہ چوتھے روز واپس آ جائیں۔ اگلے روز شام کو میں پھر کرنل شنکر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ حسب معمول لان میں پینے کی محفل سجا کر بیٹھا تھا۔ عبد الکریم برآمدے میں حکم بجا لانے کے لیے مؤدب کھڑا تھا۔ عبد الکریم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے جھک کر سلام کیا اور میں نے بھی خاموشی سے اسے جواب دے دیا۔ آج کرنل بھی اچھے موڈ میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، ہیلو مسٹر پامسٹ، کم آن اینڈ جوائن می۔ میں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی تاکہ جو موضوع کرنل کو پسند آئے صرف اسی پر بات کریں۔ وہ شاید میرا نام بھول چکا تھا، اس لیے مجھے بار بار مسٹر پامسٹ کہہ رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کرنل صاحب میں چائے بیچتا ہوں اور میرا نام ونود ہے اور آپ مجھے پامسٹ کہے جا رہے ہیں۔ کرنل نے صاف گوئی سے کہا کہ مجھے تمہارا نام یاد نہیں، لیکن پامسٹ تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی ملاقات میں تم نے میرے ماضی کے متعلق صحیح باتیں بتا دی تھی۔ میں نے کہا کہ میں پامسٹری کی تو الف بے بھی نہیں جانتا، لیکن فیس ریڈنگ میں کچھ شد بد رکھتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ اپنے کاروبار میں مختلف لوگوں سے ملنے کی وجہ سے اور ان کے موڈ کو دیکھ کر مجھے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانے کا کچھ تجربہ سا ہو گیا ہے۔ اور آپ کے چہرے پر تو صاف لکھا ہے کہ آپ کی فیملی نہیں ہے، ورنہ آپ کو سرکاری بنگلہ بھی مل سکتا تھا۔ کلب کی رونقوں کو چھوڑ کر آپ اپنی الگ محفل سجاتے ہیں۔ بقول آپ کا حلقہ احباب بہت چھوٹا ہے۔ آپ اپنی شام مینوشی میں گزارتے ہیں اور تنہائی پسند کرتے ہیں، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ماضی کی کچھ یادیں ہیں جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور آپ بھی ان یادوں سے خود الگ نہیں ہونا چاہتے، اور ایسی یاد ہمیشہ جوانی میں محبت کی اور محبت میں ناکامی کی ہی ہو سکتی ہے۔ کرنل صاحب غور سے میری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا، چونکہ میں خود بھی ماضی میں ایسی ہی ناکامی کا شکار ہوا ہوں، اس لیے آپ کے اس اندرونی درد کو میں بخوبی سمجھ گیا۔ ویسے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ہر شام آپ کے ساتھ گزاروں، لیکن محض اس لیے روز نہیں آتا کہ ایسی یادوں میں کھونے والا شخص اپنی تنہائی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ اسی موضوع پر یاد نہیں میں نے اور کیا کیا کچھ کہا، لیکن جب خاموش ہوا تو یہ سخت گیر کرنل موم کی طرح پگھل چکا تھا۔ کرنل کچھ دیر کرسی کی بیک سے سر ٹکائے خاموش بیٹھا رہا۔ جب وہ خود پر قابو پا چکا تو بولا، میں نے اپنے ماضی کے بارے میں آج تک صرف 2 یا 3 دوستوں کو بتایا ہے، اور آج تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بتائے بغیر ہی میرے ماضی کو کرید چکے ہو۔ اصل میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور راوین ہوں۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے انجان بنتے ہوئے پوچھا، راوین سے آپ کی مراد کیا ہے؟ حالانکہ میں خود گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں۔ یہ کالج تقسیم ہند سے پہلے بر صغیر کا بہترین کالج مانا جاتا تھا، اور اس کے طلباء خود کو راوین کہتے تھے، جو کہ آج بھی برقرار ہے۔ کرنل نے بھی مجھے یہی بتایا، اور یہ کہا کہ کالج میں شیلا نامی ایک کرسچن لڑکی تھی جس سے اسے محبت ہو گئی۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی، اور یہ یک طرفہ محبت نہیں تھی بلکہ آگ دونوں طرف یکساں لگی ہوئی تھی۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں کالج کے نمایاں طلباء میں تھا اور پیراکی میں کالج ٹیم کا کیپٹن تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ گریجویشن کے بعد ICS کا امتحان دوں گا۔ شیلا بھی یہی چاہتی تھی۔ ہم دونوں نے BA کا امتحان اکٹھے دیا۔ ہم دونوں کے گھر کوپر روڈ پر تھے۔ میرے پتا جی گورنمنٹ میں ملازم تھے۔ ہم دونوں کے گھر والے ہماری محبت سے آگاہ تھے اور ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے تھے۔ 1947 کے اپریل میں ہمارا شہر ہندو مسلم فسادات کی زد میں آ گیا۔ میری 2 بہنیں تھیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک شام فسادیوں نے ہمارے گھر کے سامنے والے گھر کو آگ لگا دی۔ وہ گھر مسلمانوں کا تھا، اور میرے پتا جو دل کے مریض تھے وہ یہ منظر دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ پائے۔ انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ سورگ باشی ہو گئے۔ فسادیوں کی شرانگیزی پر تو چند روز میں قابو پا لیا گیا، لیکن پتا جی کی موت نے ہمیں اجاڑ دیا۔ ہمارے پاس جمع پونجی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گھر کا سارا بوجھ مجھ پر آن پڑا تھا۔
میں نے رنگ محل میں ایک دکان پر جز وقتی ملازمت کر لی۔ امید تھی کہ پتا جی کے فنڈز وغیرہ مل جائیں گے تو میں ICS کی تیاری شروع کر دوں گا۔ شیلا کے گھر والوں کو بھی ہماری مالی کمزوری کا علم ہو چکا تھا اور وہ کچھ کھچے سے رہنے لگے تھے۔ اسی دوران شیلا کے لیے ایک کرسچن کیپٹن کا رشتہ آیا۔ شیلا نے بھی مجھ سے دور رہنا شروع کر دیا۔ میں نے شیلا کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ میں نے اسے گزرے دنوں کی باتیں اور قسم وعدے یاد دلائے لیکن بے فائدہ، اور ایک دن شیلا اس کیپٹن کی دلہن بن کر چلی گئی لیکن میرے دل سے کبھی نہ نکل سکی۔ میں اپنی بے سر و سامانی کے بوجھ تلے دبا ہوا شیلا کو گرجے سے کیپٹن کی دلہن بن کر نکلتے ہوئے دیکھتا رہا لیکن کچھ نہ کر سکا، اور اس کے بعد مجھے ایک چپ سی لگ گئی۔ اسی دوران تقسیم ہند ہو گئی۔ میں اپنی ماتا اور 2 بہنوں کو لے کر بھارت آ گیا۔ لاہور میں ہمارا مکان میرے پتا کے ایک دوست نے مناسب داموں پر خرید لیا تھا۔ اس مکان کی جو رقم ملی تھی اس سے میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کی۔ کچھ عرصے بعد میری ماتا جی بھی چل بسیں اور میں تنہا رہ گیا تو میں نے فوج جوائن کر لی۔ دہرادون میں 2.5 سال کی تربیت کے بعد 2nd لیفٹیننٹ بنا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ شیلا کو دل سے نکال دوں لیکن اس کی محبت اور یاد کی جڑیں دل میں کچھ اتنی گہری اتر چکی تھی کہ میری تمام کوششیں ناکام رہیں۔ کرنل کی دکھتی رگ پر میرا ہاتھ کچھ ایسا پڑا تھا کہ اس کے جذبات کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ بولتا چلا گیا، اور اس نے بتایا کہ 65 کی جنگ کے دوران میں ایک انفینٹری کمپنی کا کمانڈر تھا اور لاہور سیکٹر پر میری کمپنی تعینات تھی۔ میرے ریکی کرنے والے جوانوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی ایک بڑی توپ غالباً رانی یا شیرنی، اس کی لوکیشن انہوں نے دیکھ لی ہے۔ میں چاہتا تو اپنی آرٹلری کو بتا کر اس توپ کو تباہ کروا سکتا تھا لیکن میں اپنی آرٹلری کو نہ بتا سکا۔ اگر ہمارا مواصلاتی رابطہ اپنی آرٹلری سے کٹ جائے تو پیغام پہنچانے کے اور بھی ذریعے ہوتے ہیں، لیکن یہ شاید لاہور اور شیلا سے میری محبت تھی کہ میں اپنا فرض پورا نہ کر سکا، اور اسی غفلت کی پاداش میں مجھے دفتری امور پر لگا دیا گیا۔ میں نے شادی نہیں کی۔ اپنے دفتری اوقات کے بعد میرا بیشتر وقت تنہائی اور شراب نوشی میں گزرتا ہے۔ کرنل شنکر نے اور بہت سی باتیں کی جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کرنل بھارتی فوج سے بھی نالاں ہیں اور غیر محسوس طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے پاکستان کے بھی اتنے خلاف نہیں۔ رات 12 بجے کے قریب جب ہماری محفل برخاست ہوئی تو میں کرنل شنکر کے متعلق متضاد خیالات کے ہجوم میں گھرا ہوا اپنے ہوٹل میں واپس پہنچا۔ کرنل شنکر نے شراب کے نشے میں اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے یہ اس کی چال بھی ہو سکتی تھی۔ ادھر عبد الکریم کی درد بھری کہانی اور کرنل شنکر کی باتیں، یہ دونوں سچی بھی ہو سکتی تھیں اور جھوٹی بھی۔ ان حالات میں مجھے ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ میں نے دونوں کی باتوں کے ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرنا شروع کیا اور بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میرے ساتھی لکھنؤ سے واپس نہیں آ جاتے اور عبد الکریم کے بیان کی تصدیق نہیں کرتے میں کوئی قدم نہ اٹھاؤں گا۔ تاراپور کے ایٹمی بجلی گھر کے متعلق چونکہ ہمیں پاکستان میں بریف نہیں کیا گیا تھا اور یہ مشن انتہائی اہم نوعیت کا تھا، اس لیے میں نے ہر ممکن ذریعے سے معلومات اکٹھی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیوکلیئر انرجی سے متعلق کتابیں تو میں پہلے ہی لے چکا تھا اور ان کا مطالعہ بھی شروع کر دیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ وہاں کے سیکیورٹی سسٹم کے متعلق بھی جانکاری حاصل کر لوں۔ ناظرین میری اور میرے ساتھیوں کی ذہنی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دشمن ملک میں ہندو بن کر رہنا اور اس کی دفاعی نوعیت کی حساس اور کلاسیفائیڈ انفارمیشن حاصل کرنا، ہر وقت پکڑے جانے کا خوف، ان سب باتوں نے ہم پر شدید ذہنی دباؤ ڈال رکھا تھا۔ ہمارے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور ہنسی بالکل مصنوعی ہو گئی تھی۔ ہم راتوں کو اکثر نیند میں چونک اٹھتے تھے۔ اپنی کیفیت تو میں جانتا ہوں، میرے ساتھیوں نے بھی اپنی ذہنی حالت مجھے بتا دی تھی۔ پاکستان میں دوران ٹریننگ ایسی حالت پیش آنے پر ہمیں ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے ایک دوا کے استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ ہم نے وہ ریلیکسنٹ استعمال کرنا شروع کیا اور 1 ہفتے کے اندر ہمارے ذہنی تناؤ میں خاصی کمی آ گئی۔ لکھنؤ جانے والے میرے دونوں ساتھی چوتھے دن واپس لوٹ آئے۔ وہ عبد الکریم کے متعلق مفصل معلومات لے کر آئے تھے۔ دکاندار نے عبد الکریم کی کہی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کی تھی۔ اس نے عبد الکریم کے متعلق یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے دور پار کے رشتہ داروں کے علاوہ ایک حقیقی چچا بھی ہیں، لیکن یہ سب عبد الکریم کے والدین کے مرنے کے بعد بجائے اس یتیم کو محبت اور شفقت دینے کے، ان کے گھروں میں جو بچا کچا سامان تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے تھے، اور عبد الکریم بالکل بے آسرا اور بے سہارا رہ گیا تھا۔ اس کے والد سے دوستی کی وجہ سے اس دکاندار نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دکان پر بھی اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ میٹرک کے بعد عبد الکریم مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن
वो दुकानदार मजीद अखराजात बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल न था, लिहाजा साल भर वो दुकान पर ही काम करता रहा और जूं ही उसे मौका मिला वो फौज में भर्ती हो गया। दुकानदार ने मेरे साथियों से इस पूछगिछ की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा कि अब्दुल करीम की उनके खानदान की एक लड़की से शादी की तजवीज़ ज़ेर गौर है, इसलिए वो उसके मुताल्लिक मालूमात हासिल करने यहाँ आए हैं। दुकानदार ने कहा कि अब्दुल करीम एक शरीफ और नवाब खानदान का चश्मो चराग है और सिवाय गरीबी और बेआसरा होने के उसमें कोई कमी नहीं। दुकानदार ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उसकी अपनी कोई बेटी होती तो वो उसे अब्दुल करीम से बयाने में फख्र महसूस करता। गर्ज ये कि अब्दुल करीम की बताई हुई तमाम बातों की तस्दीक हो चुकी थी और अब मुझे उसका ताउन हासिल करने के लिए मंसूबा बंदी करनी थी। अभी तक अब्दुल करीम का जो खाका मेरे सामने था वो एक खानदानी बेआसरा तन्हा मुसलमान भारतीय सिपाही का था जो अपने अफसरान की मुसलसल गाली गलोच और सख्त रवैये का शाकी था। ये इस खाके का पॉजिटिव रुख था। दूसरा रुख जो नेगेटिव था वो यूं था कि वो अपनी जाती शिकायत और रंजिश के बावजूद अपने मुल्क का खैरखा भी हो सकता है। उसकी इज्जत नफ्स जो कुचली जा चुकी है उसे बागी बना सकती है, या फिर इसी कुचली हुई इज्जत नफ्स की बहाली के लिए वो हमारे राज जानने के बाद अपने अफसरान को हमारे मुताल्लिक बताकर भारत माता का सुपूत बन सकता है और अपना खोया हुआ वकार वापस हासिल कर सकता है। दोनों सूरतें मुमकिन थी। नाज़रीन व सामीन, ये तमाम बातें, इन सब में एक मकसदियत है और वो ये है कि मैं भटके हुए और मनफी सोच रखने वाले पाकिस्तानियों को राह रास्त पर ले आऊं, वो जो मुस्तकबिल से आंखें बंद किए दुश्मन के बिछाए हुए सुनहरी जाल में फंस चुके हैं। अगर मेरी आप बीती सुनकर कोई एक पाकिस्तानी भी राह रास्त पर आ गया तो मैं समझूंगा कि मेरी इज्जत रायगा नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के पुरजोर इसरार पर हमने इस वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा दी है। आप लोग प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताखीर के फौरन मिलती रहें और आप उनसे लुत्फानंदोज होते रहें। आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन पर दिल्ली के आर्मी हेडक्वार्टर से अहम तरीन मालूमात हासिल करने की कोशिश में। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताखीर के फौरन मिलती रहे और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कर्नल शंकर और उसका बैटमैन अब्दुल करीम, इनके बारे में कोई भी कदम उठाने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपने साथियों से मशवरा कर लूं। मैंने उनके साथ मीटिंग की और हर एक का नुक्ता नजर जानने की कोशिश की। मेरे साथियों का ख्याल था कि रात को अब्दुल करीम को उठा लिया जाए और उसे मजबूर किया जाए कि वो हमारा साथ दे और अगर वो ना माने तो उसे वहीं खत्म कर दिया जाए। एक साथी का कहना था कि कर्नल शंकर के कमरे में घुसकर उसे हलाक कर दिया जाए और उसके कमरे से उसका ब्रीफ केस और अहम कागजात उठा लिए जाएं। लेकिन ये दोनों ही तजावीज थोड़ी सी बहस के बाद रद्द कर दी गईं। पहली इसलिए कि अब्दुल करीम अपनी जाती हैसियत में कोई खास अहमियत नहीं रखता था। उठाए जाने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए हमारा साथ देने का वादा करके उससे न सिर्फ मुकर सकता था बल्कि हमें पकड़वा भी सकता था। और दूसरी तरफ अगर कर्नल को हलाक कर दिया जाता तो इस बात की कोई खास जमानत न थी कि उसके कमरे में मौजूद कागजात कोई खास अहमियत के हामिल भी हैं। हर दो सूरतों में भारतीय सिक्योरिटी फोर्स न सिर्फ चौकस हो जाती बल्कि मेरे पकड़े जाने का इम्कान भी ज्यादा हो जाता, क्योंकि कर्नल शंकर से मिलने वालों में मेरा नाम सरे फहरिस्त है। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि इन दोनों को स्टैंड बाय पोजीशन पर रखकर हमें आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंचने का कोई और तरीका सोचना चाहिए। हमने फैसला किया कि अपना पूरा ध्यान हेडक्वार्टर के सुपरिंटेंडेंट यशवंत और ईसाई स्वीपर्स पर कर दिया जाए। यशवंत के बारे में हम इतनी मालूमात हासिल कर चुके थे कि उसकी बीवी मर चुकी है और उसे कोठों पर जाकर गाना सुनने का बहुत शौक है। अगले ही रोज मैं अपने एक साथी के हमरा छुट्टी के वक्त हेडक्वार्टर के करीबी बस स्टॉप पर पहुंच गया।
हम यशवंत के साथ एक ही बस में सवार हुए और मैंने उसका घर भी देख लिया। उसके बाद मैंने अपने दूसरे साथियों की ड्यूटी लगाई कि दफ्तर के बाद वो यशवंत की सर्वेलेंस करें और जिस शाम वो गाना सुनने के लिए जाए तो उनमें से एक उसका पीछा करता रहे ताकि उस खास कोठे की निशानदही हो सके जहां यशवंत मौजूद हो, और दूसरा साथी मुझे बताने के लिए उसी इलाके के शुरू में वाक़े एक रेस्टोरेंट में आ जाए जहां मैं हर शाम 7 बजे पहुंच जाया करूंगा। ये महीने के शुरू की तारीखें थी और इसीलिए मुझे रेस्टोरेंट में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। गालिबन तीसरी या चौथी शाम थी जब मेरे साथी ने रेस्टोरेंट में आकर मुझे इशारा किया और थोड़ी देर के बाद हम उस कोठे के नीचे खड़े थे जहां यशवंत था। मैं उस कोठे की सीढ़ियां चढ़कर उस सजे सजाए कमरे में पहुंच गया जहां नाच गाना होता था। नशिस्त फर्शी थी, चारों तरफ गांव तक के करीने से रखे हुए थे। अभी महफिल शुरू नहीं हुई थी। मैं यशवंत के साथ की नशिस्त पर बैठ गया। चंद मिनटों के अंदर मुझे एक तश्तरी में चांदी के वर्क में लिपटा हुआ पान पेश किया गया। मैंने पान उठाकर 20 रुपए तश्तरी में रख दिए। थोड़ी देर बाद साजिंदे आ गए और अपने साज दुरुस्त करने लगे। अभी गाने की तैयारियां हो रही थी कि यशवंत और 2-3 दूसरे लोगों के सामने ग्लास और सोडे की बोतलें आ गईं। बड़े मुअद्दब अंदाज में नायका ने मुझसे भी पूछा कि मैं क्या लेना पसंद करूंगा। मैंने उसे कहा कि आज मेरा पीने का मूड नहीं है, इसलिए अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक है तो वही पेश कर दी जाए। और थोड़ी ही देर में सॉफ्ट ड्रिंक की 2 बोतलें मेरे सामने रख दी गई। इस दौरान यशवंत अपने साथ लाई हुई शराब की बोतल खोल चुका था। महफिल का आगाज नीम क्लासिकी गानों से हुआ। यशवंत इस दौरान अपनी बोतल का आधा हिस्सा पी चुका था। मैं यशवंत पर कड़ी नजर रखे हुए था कि उसकी नजर करम किस तवाइफ पर है। नीम क्लासिकी मौसीकी का दौर खत्म हुआ। 3 नौजवान तवाइफें अपने पैरों में घुंघरू बांधने लगी। यशवंत ने बोतल में बची हुई सारी शराब गिलास में उंडेल ली, थोड़ा सा पानी मिलाया और घटाघट पी गया। इन तीनों तवाइफों ने सब तमाशबीनों के दरमियान आकर सबको फर्शी सलाम किया। अभी वो तबले और दूसरे साजिंदों के साथ अपने कदम मिला रही थीं कि यशवंत ने अपनी दूसरी जेब से एक और बोतल निकाली। वो भारत की बनी हुई रम पी रहा था। यशवंत ने दूसरी बोतल से भी कुछ रम ग्लास में उंडेली और उसे चढ़ा गया और अब वो पूरी तरह से नशे में चूर था। जब गाना शुरू हुआ तो वेल 1 रुपए की थी। नाचने वाली तीनों लड़कियों ने रक्स शुरू किया। इन तीनों के कदम और रक्स के जाविये एक दूसरे से इतने मिले हुए थे कि वो एक ही जिस्म के 3 हिस्से दिखाई देते थे। उनके रक्स ने महफिल को गरमा दिया। वेल अब 1 रुपए से बढ़कर 5 रुपए की हो चुकी थी। मुझे चूंकि वहां यशवंत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना था और तवाइफों पर अपनी अमारत का रोब भी डालना था, लिहाजा मैंने 10 रुपए की वेल शुरू कर दी। इस तरह के कोठों का रिवाज है कि जो ज्यादा वेल पेश करे उसके सामने जाकर नाचना या नाचते हुए बैठकर वेल लेना मामूल होता है। 10 रुपए की वेल पर दूसरे तमाशबीन कुछ चौंक से गए और रुपए के 10 नोटों का पैकेट बनाकर वेल देनी शुरू कर दी, लेकिन वेल देने में वक्फा बढ़ा दिया। यही वक्त था जब मुझे अपना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन के मुताबिक अपना रोब जमाना था। मैंने वेल 20 रुपए की कर दी। इन कोठों का एक और उसूल भी है कि बैक वक्त अगर 2 या ज्यादा तमाशबीन वेल पेश करें तो ज्यादा वेल देने वाले के पास तवाइफ पहले आती है। यशवंत की नजर एक खास तवाइफ पर थी और कुछ देर बाद बैक वक्त मैंने और यशवंत ने यशवंत की मखसूस तवाइफ को वेल लेने के लिए इशारा किया। तवाइफ मेरे पास आई और ठुमके दिखाते हुए नोट लेकर उठने लगी तो मैंने एक और नोट निकाल कर उसे फिर बिठा लिया। 20 वाले नोटों की गड्डी मैंने अपने सामने कालीन पर रखी हुई थी और एक के बाद एक नोट देकर इस तवाइफ को उठने ना दिया। यशवंत ने अपने हाथ में जिसमें 10 रुपए का नोट पकड़ा हुआ था पीछे कर लिया। मैंने अपना सिलसिला जारी रखा। यशवंत मायूस होकर उठने लगा तो मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए उसे फिर बिठा लिया और कहा कि यशवंत बाबू ये क्या। वो एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर कुछ हैरान सा हो गया। मैंने बेतकल्लुफी से अपना हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने नजदीक कर लिया और दूसरे हाथ से वेल पहले यशवंत के सर पर और फिर उसके माथे और गालों पर रख कर देनी शुरू कर दी। तवाइफ का क्या था, उसे तो नोट इकट्ठे करने थे। वो मेरी दी हुई वेलें यशवंत के चेहरे और सर से चुटकियां भर भर कर उठाने लगी। शराब के नशे में मदहोश यशवंत ने 1-2 बार मुझे रस्मी तौर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन हुस्न शबाब की गर्मी, इतनी कुर्बत और महबूबा की अटखेलियां उससे इतनी मन भाई कि उसने हथियार फेंक दिए। मेरी गड्डी में जब 4-5 नोट बाकी रह गए तो मैंने 100 रुपए के 20 नोट नायका को मुखातिब करके उसकी तरफ फेंक दिए और इससे पहले कि मेरे बाकी 4-5 नोट भी खत्म हो जाते 20 रुपए वाले नोटों की एक नई गड्डी मेरे सामने रख दी गई। नायका ने मुझसे अब इकट्ठी रकम ऐंठने का सोचकर रक्स बंद करवा दिया और एक तरह का वक्फा लेकर सबसे खाने का पूछा। मैंने सीख कबाब और पराठे मंगवाए। यशवंत ने भी यही मंगवाया। मैंने 1000 रुपए नायका की तरफ उछालते हुए कहा कि मैं, यशवंत और उसकी महबूबा खाना पिछले कमरे में इकट्ठे खाएंगे। खाना खाने के बाद अब महफिल का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। यशवंत इतनी ज्यादा पी चुका था कि लड़खड़ा कर कभी इधर गिरता था कभी उधर।
میں نے نائکا کو کہا کہ اس کی طبیعت اب زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اب ہم چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نائکا کو مزید 500 روپے دیے اور یشونت کو سنبھالتے ہوئے نیچے لے آیا۔ میرا ساتھی ریسٹورانٹ میں میرا منتظر تھا۔ میں نے اسے چپکے سے ٹیکسی لانے کو کہا۔ جلد ہی ٹیکسی آ گئی۔ یہ چاوڑی بازار تھا جس کی پچھلی 2-3 تنگ گلیوں میں جسم فروشی کا دھندا بھی ہوتا تھا۔ میں نے ٹیکسی وہاں رکوائی۔ یشونت ٹیکسی میں بیٹھتے ہی خراٹے بھرنے لگ گیا۔ میں اس گلی میں گیا۔ گلی کے کونے پر پولیس کا ایک ہیڈ کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے اندازہ لگا کر 50 روپے اس کی مٹھی میں تھما دیے اور اس نے بھی ہنستے ہوئے مجھے آگے جانے کا گرین سگنل دے دیا۔ اس گلی میں گھومتے گھومتے میں ایک عورت کے قریب گیا تو وہ فوراً بولی کہ ایک ٹائم کا 30 روپیہ۔ میں نے کہا کہ میں 300 دوں گا اور 1 گھنٹے میں واپس چھوڑ بھی جاؤں گا۔ وہ کچھ سوچنے لگی۔ میں نے کہا اچھا 500۔ اس نے دلاورے نام کے کسی آدمی کو بلایا اور اسے میری آفر بتائی۔ دلاورے پوچھنے لگا کہاں لے جانا ہے؟ میں نے کہا دریا گنج۔ اس نے کہا کوئی چکر ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں، ایک ہندو کو جس نے کئی مسلمان لڑکیوں کو خراب کیا ہے اسے تھوڑا رسوا کرنا ہے۔ اس نے پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا چلو بجائے ادھر ادھر کرنے کے سیدھی اور سچی بات کرتا ہوں، آپ شکل سے بھلے آدمی دکھائی دیتے ہو، میں زرری کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ 1 گھنٹے کے بجائے آپ اسے بے شک صبح تک اپنے ساتھ رکھیں، لیکن اسے صحیح سلامت واپس چھوڑ جائیے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک آدمی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا، ہمیں صرف اس ہندو کو رسوا کرنا ہے اور بس۔ اس نے زرری کو ہمارے ہمراہ جانے کا کہا اور خود کمرے کے اندر چلا گیا۔ زرری 5-7 منٹ میں میک اپ درست کر کے باہر آ گئی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے ڈرائیور کو دریا گنج کی طرف جانے کو کہا۔ دریا گنج سے 1 کلومیٹر پہلے ایک سنسان جگہ آئی، صرف درخت اور جھاڑیاں تھی۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ اس جگہ روکے۔ اپنے ساتھی کو میں نے اشارہ کیا کہ یشونت کو سہارا دے کر جھاڑیوں کے پیچھے لے جائے اور زرری کو بھی ان کے پیچھے جانے کو کہا۔ ڈرائیور کو میں نے 100 روپے کا نوٹ دے کر کہا کہ وہ ٹیکسی کا بونٹ اٹھا کر ایسے ظاہر کرے جیسے گاڑی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، ہم بس 15-20 منٹ میں واپس آتے ہیں۔ یشونت نشے میں چور زمین پر ڈھیر پڑا تھا۔ میرے ساتھی کو بھی علم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے یشونت کے سارے کپڑے اتار دیے۔ ادھر زرری کو بھی کہا کہ وہ ذرا اوٹ میں اپنے سارے کپڑے اتار دے۔ یشونت کو میرے ساتھی نے زمین پر بیٹھے بیٹھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے زرری کو کہا کہ وہ یشونت کے بالکل ساتھ کھڑی ہو کر یشونت کے سینے پر سر رکھ دے۔ اب یہ پوز کچھ یوں ہو گیا کہ دونوں بغیر کپڑوں کے جھاڑیوں میں کھڑے تھے۔ زرری اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور یشونت کے ہاتھ میں بہت سارے نوٹ تھے، اور اس حالت میں میں نے ان دونوں کی کئی تصویریں اتار لیں۔ اس تمام کام سے فارغ ہو کر جب ہم ٹیکسی کی طرف لوٹے تو بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور ہمیں دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا کہ ہم اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے۔ میں نے اسے واپس چاوڑی بازار چلنے کو کہا۔ وہاں ہم نے زرری کو چھوڑا اور میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنے کو کہا۔ ریلوے اسٹیشن پر یہ ٹیکسی چھوڑ کر ہم نے ایک دوسری ٹیکسی لی اور یشونت کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے گھر کے قریب پہنچ کر میرا ساتھی اس اد سوئے یشونت کو سہارا دے کر اس کے گھر تک لے گیا۔ اسے چھوڑنے کے بعد میں نے اپنے ساتھی کو محلہ فراش خانے کے قریب اتارا اور اسے کہا کہ وہ فلم ارجنٹ ڈیولپ کروائے اور ہر تصویر کی کم از کم 3 کاپیاں بنوا لے۔ میں اگلی شام چاوڑی بازار میں اسے ٹھیک اسی ریسٹورانٹ میں ملوں گا۔ دوستو، یہ تمام باتیں سننے کے بعد آپ کو شاید میرا کردار کچھ نفرت انگیز لگ رہا ہوگا، اور آگے کے واقعات سننے کے بعد آپ مجھے ایک گرا ہوا بلیک میلر اور قاتل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بخدا میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے وطن کے مفاد کی خاطر کیا۔ دشمن ملک دفاعی راز تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کرتا۔ ہم نے تو والنٹیئر کیا تھا کہ ہم بھارت میں ہندو بن کر رہیں گے اور اپنا کام سر انجام دیں گے۔ مشن کے آخری دور میں میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے پکڑا گیا اور 1 ماہ اور 6 دن تک 3rd ڈگری ٹارچر کا وکٹم بھی رہا، جس کے ثبوت آج بھی میرے جسم پر موجود ہیں۔ یہ کوئی افسانوی یا من گھڑت کہانی نہیں ہے، یہ ایک بالکل سچا اور صحیح واقعہ ہے۔ اگر یہ کوئی افسانوی قصہ ہوتا تو میں اپنا کردار اتنا اچھا اور متقی بنا کر پیش کرتا کہ بقول شاعر دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، لیکن یہ ایک سچی داستان ہے جس میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ناکامیاں بھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ان واقعات کو ہمارے زاویے سے دیکھیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے نہ صرف جان کی بازی لگائی بلکہ اخلاقی طور پر خود کو پستیوں میں لے جا کر اپنے مقاصد کے حصول کو یقینی بنایا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کا اگلا حصہ لے کر ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز جلد از جلد مل سکیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنے مشن پر آرمی ہیڈ کوارٹر کے سپرنٹینڈنٹ یشونت کو بلیک میل کرنے کا پلان کر چکا ہوں. پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی تاخیر کے فوراً ملتی رہیں. اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی. تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں. یشونت کی جھاڑیوں میں ایک بازاری عورت کے ساتھ تصویریں کھینچنے کے بعد اگلے روز شام کو میرے دو ساتھی مقررہ وقت پر مجھے چاوڑی بازار میں ملے اور گزشتہ رات کھینچی ہوئی تصویروں کی ایک کاپی میرے سامنے رکھ دی. ان تصویروں کی وجہ سے مجھے یشونت بالکل بے دست و پا نظر آ رہا تھا. اب مجھے صرف یہ کرنا تھا کہ یشونت کو مل کر اسے یہ تصویریں دکھاؤں اور اس کو اس کے بھیانک انجام سے ڈراؤں تاکہ وہ میری ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یشونت کو ملنے میں 2 یا 3 دن کا وقفہ دیا جائے. گزشتہ رات وہ اتنا مدہوش تھا کہ ہماری کارروائی کے دوران اس نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی. اگر اسے کوئی بات یاد بھی تھی تو اسے وہ شاید خواب سمجھ کر بھول جائے. جاتے ہوئے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگلی صبح وہ یشونت کی نگرانی کریں اور دیکھیں کہ وہ دفتر جاتا ہے یا نہیں, اور ہر شام اسی ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر یشونت کی آمد کا انتظار کریں, اور جو ہی وہ اس کوٹھے میں جائے تو اس کا پیچھا کریں اور دوسرا مجھے اکبر ہوٹل کی لابی میں فون کر کے بتا دے. ان انتظامات کے تحت 4 روز تک میں نے یشونت کا انتظار کیا, لیکن وہ چاوڑی بازار کی طرف نہیں آیا. ان حالات میں نے فیصلہ کیا کہ بجائے یشونت کی آمد کے انتظار میں مزید وقت ضائع کرنے کے میں خود اس سے رابطہ قائم کروں. میں نے اپنے ساتھی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ یشونت کے دفتر سے واپسی کے وقت کسی بھی بس کے قریب ایک چٹ اسے فوراً تھما دے اور بس سے اتر کر فوراً غائب ہو جائے, اور دوسرا ساتھی یشونت کے گھر اترنے کے سٹاپ پر اس کی خفیہ نگرانی کرے اور دیکھے کہ یشونت گھر جاتا ہے یا چٹ پر لکھی ہوئی ہدایت کے مطابق اس خاص ریسٹورانٹ میں جاتا ہے, اور یہ بھی دیکھے کہ کوئی یشونت کا پیچھا تو نہیں کر رہا. یہ سارا کام آئندہ روز ہونا تھا. میں اس مشن کی تکمیل کے لیے بس میں چٹ دینے والے ساتھی اور خود کو یشونت کے سامنے ایکسپوز کرنے کا خطرہ مول لے رہا تھا, لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا. بھارت میں آنے کے بعد یہ ہمارا پہلا موقع تھا جب میں خود کو بطور مسلمان اور پاکستانی کے ایک اہم شخص کے سامنے ظاہر کر رہا تھا. اس میں کامیابی اور ناکامی کے برابر موقع تھے. میں نے اگلی صبح یشونت کے گھرانے کے افراد, اس کی بیٹی کے اسکول اور آشنا کی تصویریں اور کوائف اکٹھے کیے اور ان کوائف کی سمری بنائی. یشونت کی تصاویر کو الگ لفافے میں رکھا, اپنا اسلحہ لوڈ کیا اور فالتو راؤنڈ بھی رکھ لیے. یہ سب تیاری کر کے میں ساتھیوں کے گھر گیا. وہ بھی اپنی تیاریوں میں مشغول تھے. میں نے اپنے پکڑے جانے کی صورت میں حسب سابق اپنا چارج ایک دوسرے ساتھی کے حوالے کیا. میرے ساتھی کچھ مرجھائے ہوئے سے لگ رہے تھے. میں نے انہیں تسلی دی اور ہنسی مذاق کی باتوں سے ان کا دل بہلایا. شام کے 4 بجے میں اس ریسٹورانٹ کے قریب جا پہنچا جہاں یشونت کو ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا. جلد ہی میرا وہ ساتھی بھی آ گیا جس نے یشونت کو بس میں ایک چٹ دینی تھی. وہ اس چائے خانے کے قریب ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا. میں ٹہلتے ہوئے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے مجھے بتایا کہ بس میں بہت رش ہونے کی وجہ سے یشونت کو چٹ دینے کے بعد وہ بس میں کھڑے مسافروں کے درمیان میں سے اس طرح چھپ چھپا کر اترا کہ یقینی طور پر یشونت اسے نہیں دیکھ سکا ہوگا, اور دوسرا ساتھی اسی بس میں سوار یشونت کی نگرانی کر رہا ہے. میں نے اسے بتایا کہ 2 ساتھی پہلے ہی آ چکے ہیں اور اب یشونت اور چوتھے ساتھی کا انتظار ہے. قریب 6 بجے ایک ساتھی نے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے سیٹی بجائی. میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سر کو ہاں کے انداز میں ہلایا. یہ یشونت کی آمد کی اطلاع تھی. شام کے بڑھتے ہوئے سایوں میں نے یشونت کو مردہ قدموں سے ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور ریسٹورانٹ کے ایک کونے میں ایک میز پر بیٹھ گیا. پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی. میں جب اس کی میز کے بالکل سامنے پہنچ گیا تو یشونت نے مجھے دیکھا اور ایک دم چونکا. اس کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی اور اسی گھبراہٹ میں پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا. میں یشونت کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا اور ویٹر کو کافی اور کچھ سنیکس لانے کا آرڈر دیا. یشونت اپنی گھبراہٹ میں نمستے اور رسمی کلمات بھی بھول چکا تھا. اس کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ یشونت بابو, میں نے ہی آپ کو یہاں بلایا ہے, آپ سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں. یشونت نے مجھے ٹوکا اور پوچھا, آپ وہی ہیں نا جو اس روز کوٹھے پر میرے ہمراہ بیٹھے تھے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا, دیکھو یشونت, جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے ہرگز مت ٹوکو. یہ شمی کا کوٹھا نہیں ہے. میری باتیں دھیان سے سنو اور مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو. وہ حیران و پریشان مجھے دیکھ رہا تھا. میں نے ایک ایک کر کے اس کے لڑکے اور لڑکیوں کی تصاویر اس کے سامنے رکھ دی اور ان کے نام بھی بتا دیے. پھر اس کی لڑکی کے اسکول اور اس کی استانی لڑکی کے آشنا کی تصویر بھی میں نے سامنے رکھ دی. میں ان تصاویر کے دیکھنے کے بعد اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا.
اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے میں نے کہا، یشونت میں تمہارے اور تمہارے گھر کے افراد کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں جتنا شاید تم بھی نہیں جانتے، اور تمہارے بارے میں ایک خاص بات اور اس کے ساتھ ہی میں نے جھاڑیوں کی اوٹ میں لی گئی 10-12 تصویریں اس کے سامنے رکھ دی۔ یشونت ایک ایک کر کے تصویر دیکھتا جا رہا تھا اور اس کی پریشانی اور گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی، اور آدھی تصویریں دیکھ کر ہی وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ بولا، اس عورت کو میں بالکل نہیں جانتا، بھگوان کی سوگند میں بالکل نہیں جانتا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں اٹک اٹک کر کہنے لگا، میں تو غریب آدمی ہوں، سرکاری دفتر میں ملازم ہوں، بس اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، پھر بھی آپ بتائیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے رقم وصول کرنے کے لیے اسے بلیک میل کر رہا ہوں۔ میں نے اسے اسی سخت لہجے میں کہا، اگرچہ میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہوں لیکن تمہارے منہ سے سچائی سننا چاہتا ہوں۔ جس دفتر میں تم کام کرتے ہو وہاں اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنی پوزیشن کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ ملٹری ہیڈ کوارٹر میں کاپینگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ تو پھر تم اس تنخواہ میں کوٹوں پر عیاشی کیسے کرتے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ گھر کا خرچ تو میری بیٹی جو ٹیچر ہے وہ اٹھاتی ہے، باقی بچے جو پڑھتے ہیں ان کی فیس وغیرہ میں ادا کرتا ہوں۔ وہ پھر گڑ گڑانے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، پھر بھی آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں۔ ساتھ ہی اس نے پوچھا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو بتائیں کہ کیا آپ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی ہیں؟ میں نے اسے زوردار لہجے میں کہا کہ یشونت میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے نہیں آیا، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو، تمہاری یہ تصویریں تمہیں تباہ و برباد کر سکتی ہیں، تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار جب تمہاری زندگی کا یہ گھناؤنا رخ دیکھیں گے تو تم پر لعنت بھیجیں گے، اور سب سے اہم بات کہ اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو تمہیں اس ریسٹورانٹ سے نکلتے ہی گولی مار دی جائے گی۔ گولی کا سنتے ہی یشونت تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ علاقہ ہے، یہاں پر تمہاری لاش تک غائب کر دی جائے گی، دفتر سے نکلنے کے بعد تمہارے یہاں آنے کا کسی کو علم بھی نہیں ہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ خوف سے کہیں اس کے دل کی دھڑکن ہی نہ بند ہو جائے تو میں نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ اس نے پانی پیا لیکن اس کی گھبراہٹ میں کوئی خاص کمی نہ آئی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو یشونت، یہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سب کچھ ہو بھی سکتا ہے، اور اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو نہ صرف تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا بلکہ تمہارے تعاون کے عوض تمہیں خاطر خواہ معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ امید کی کرن دیکھ کر وہ فوری بولا، مجھے بتائیے مجھے کیا تعاون کرنا ہوگا؟ یشونت بریکنگ پوائنٹ پر تو آ ہی چکا تھا، اب مجھے اسے مزید جھٹکے دینے تھے، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کس حد تک تعاون کر سکتے ہو، اور دوبارہ کہتا ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، صرف میرے سوالوں کے جواب دینا، اور بالکل صحیح جواب۔ تم کاپینگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہو، تمہارے پاس آرمی ہیڈ کوارٹر سے بھیجی جانے والی ڈاک کے علاوہ آنے والی ڈاک بھی کاپیاں بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، عموماً روزانہ کتنی ڈاک تمہارے سیکشن میں آتی ہے اور کتنی ڈاک جاتی ہے؟ اور یاد رکھنا، مجھے تمہارے دفتر میں آنے جانے والی ڈاک کی تمام تفصیل معلوم ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنا سچ بولتے ہو۔ یشونت میں اب قوت مدافعت بالکل نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے مزید ڈرانے کے لیے کہا کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار اب صرف تمہارے سچ بولنے اور ہم سے تعاون کرنے میں ہی ہے۔ یشونت نے مجھے بتایا کہ اوسطاً 30 سے 40 خطوط روزانہ مختلف ڈویژن سے آتے ہیں۔ ریجمنٹس اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے یا خطوط لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور تقریباً اتنے ہی خطوط ہیڈ کوارٹر سے باہر بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے کلاسیفائیڈ خطوط کے متعلق پوچھا تو یشونت نے بتایا کہ کلاسیفائیڈ خطوط بغیر کھولے بھیجے جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ خطوط ہمارے پاس کلاسیفائیڈ فائلوں میں لگانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور میں نے اس سے پوچھا کہ ان سب کے انچارج تم ہو۔ میرے اس سوال پر یشونت نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا، کلاسیفائیڈ اور اہم خطوط تم ہی ٹائپ کرتے ہو۔ میں نے یوں ہی سوال جڑ دیا، ایسے خطوط ایک کلرک ٹائپ کرتا ہے لیکن کریکشن کے لیے پہلے میرے پاس آتے ہیں۔ میں نے یشونت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے میرے ساتھ تعاون کرنے کی جھوٹ موٹ کوشش کر رہے ہو تو تمہارا اور تمہارے خاندان کا وہ بھیانک حشر کروں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنے تعاون کے ثبوت کے طور پر کل دفتر سے واپسی پر کلاسیفائیڈ فائلوں میں سے گزشتہ 3 ماہ کی ڈاک نکال کر اور ایک بڑے لفافے میں بند کر کر اپنے ہمراہ لانا۔ وہ ڈاک تم سے کون لے گا یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، میرے علاوہ تم سے جو بھی ڈاک وصول کرے گا وہ تمہیں یہ تصویر آدھی دکھائے گا۔ میں نے اسے تصویروں میں سے ایک تصویر دکھائی، جو بھی یہ اوپری حصہ تمہیں دکھائے تم لفافہ اس کے حوالے کر دینا۔ اس تمام عمل کے دوران میرے کم از کم 1 درجن آدمی تمہاری نگرانی کر رہے ہوں گے۔ اگر تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو تمہیں وہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ان فائلوں کے خطوط میں ہماری زیادہ دلچسپی ویسٹرن کمانڈ میں ہے، اور ان فائلوں کا لفافہ تمہیں اگلے روز شام کو واپس مل جائے گا۔ ویسٹرن کمانڈ نے یشونت کو چونکا دیا۔ کیا آپ پاکستانی ہیں؟
यशवंत ने डरते डरते पूछा। नहीं, मैं भारतीय हूँ और इससे ज्यादा सवाल करने की तुम्हें इजाजत नहीं। जब तुम हमारा एतमाद हासिल कर लोगे तो तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। यशवंत ने डरते डरते फिर सवाल किया, सर मेरे इस ताउन का मुआवजा क्या होगा? मैंने कहा, देखो यशवंत, अब ये तुम्हारी हिम्मत और काबिलियत पर है कि तुम मुझे कितने अहम खतूत देते हो। इस वक्त सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुआवजा माकूल होगा, और अगर कोई बहुत अहम खत तुमने हमें दिया तो उसका मुआवजा कई गुना होगा। मैंने तंबीहन उसे कहा कि इसके दफ्तर में, उसी कॉपिंग रूम में जहां वो बैठता है, हमारे कई आदमी वहां मौजूद हैं। वो तुम्हारी दफ्तर की नकलो हरकत पर निगाह रखे हुए हैं, लिहाजा दफ्तर में कोई भी चालाकी करने की कोशिश न करना। कल शाम को तुम्हारा पहला इम्तिहान है और इसमें कामयाबी ही हमारा एतमाद हासिल करने की जानिब तुम्हारा पहला कदम होगा। गर्ज ये कि 2 घंटे की मुलाकात के बाद मैं यशवंत को पूरी तरह अपने जाल में फांस चुका था। मैंने बिल अदा किया और यशवंत को कहा कि वो ठीक 10 मिनट के बाद बाहर आए। 10 मिनट के बाद जब यशवंत बाहर आया तो मैं अपने साथियों के हमरा छप्पर होटल के करीब अंधेरे में छुपा उसे देख रहा था। यशवंत मुर्दा कदमों से बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। थोड़ी ही देर में बस आ गई और वो उसमें सवार हो गया। मैंने भी एक टैक्सी ली और अपने होटल जा पहुंचा। होटल में बिस्तर पर दराज मैं अगले दिन यशवंत से लिफाफा लेने की मंसूबाबंदी करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कहानी का अगला हिस्सा लेके हम जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पर क्लिक कर इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताखीर के मिलती रहें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन के दौरान आर्मी हेडक्वार्टर के एक क्लर्क को अपने काबू में कर चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताखीर के मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। मैं अपने होटल में अपने बिस्तर पर दराज अगले दिन यशवंत से लिफाफा लेने की मंसूबाबंदी कर रहा था। एक मसला ये भी था कि यशवंत से हासिल करदा खतूत की कॉपियां किस तरह बनाऊंगा। अगर फोटो फिल्म बनवाने वाले उस फोटोग्राफर के पास गया जिसने अहमदनगर की फाइलों की कॉपियां बनाई थी तो उसे शक भी पड़ सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे चांदनी चौक में एक ठेले वाला याद आया, जो बड़ी स्लेटों के साइज के 2 टुकड़े जिनके फ्रेम के अंदर कोई चिकना मसाला भरा होता था, उनमें से एक लिखा हुआ कागज एक फ्रेम में रखकर दूसरे फ्रेम से उसे दबाता और फिर इन फ्रेमों को अलहदा करके एक सादे कागज पर दूसरे फ्रेम को दबाता। इस तरह तहरीर का अक्स नुमाया तौर पर दूसरे कागज पर आ जाता। अगली सुबह 10 बजे मैं चांदनी चौक जा पहुंचा। ठेले वाला आ चुका था। मैंने उसे अंग्रेजी रिसाले का एक वर्क दिया जो मैं अपने हमरा ले गया था। उसने 2 मिनट में अक्स उतरा हुआ कागज मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने उस कागज पर जोर से उंगलियां फेर कर देखा कि कहीं उसका प्रिंट उतर तो नहीं जाता। अक्स जाफरानी रंग का और पुख्ता था। ठेले वाले ने मुझे महलूल से भरी हुई बोतल दी कि जब अक्स उतरने लगे तो बोतल के महलूल से रुई भिगोकर पहले वाले सेट पर फेर दूं और उसके खुश्क होने का इंतजार करूं। और उसने मुझे बताया कि एक दफा महलूल से तर स्लेट से 40 से ज्यादा अक्स उतर सकते हैं। गर्ज ये कि जब मैं मुतमईन हो गया तो मैंने स्लेटों के 4 सेट और 4 बोतल महलूल के खरीदे। मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया था कि यशवंत से पैकेट कहां पर लूं। यशवंत के दफ्तर से घर जाने वाली बस में पैकेट लेना खारिज अज बहस था, इसलिए कि यशवंत ने अगर डबल रोल करना शुरू कर दिया तो उस बस में पहले से ही भारतीय कमांडो बैठे होंगे जो मुझे बड़ी आसानी से पकड़ सकते थे। अब बाकी रह गया यशवंत के बस से उतरकर घर जाने के दौरान का फासला। बस स्टॉप उसके घर की गली से करीब 50-60 मीटर के फासले पर था। इस रास्ते पर भारतीय कमांडो पहले से मौजूद हो सकते थे और उसके घर की गली तो एक फंदा बन सकती थी। अगरचे मेरे चारों साथी बस में, सड़क पर और गली में मेरी हिदायत के मुताबिक मौजूद थे, लेकिन हम पांचों अपने साइड आर्म्स के साथ कभी भी कमांडोज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सोच कर बिलाखिर एक तजवीज कुछ बेहतर नजर आई और मैंने उसके मुताबिक अमल करने का फैसला किया। मेरी रवानगी का वक्त हो गया था। मैंने 2 नफल बारगाह रब्बुल इज्जत में अपनी कामयाबी के लिए पढ़े और अपनी सारी तैयारी के बाद होटल से बाहर आ गया। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। दफ्तर के रूट वाली बस आ गई। 3-4 मुसाफिर के साथ यशवंत भी उतरा और मेरे 2 साथी भी। दूसरे उतरने वाले मुसाफिर बेजरर दिखाई दे रहे थे। बस आगे बढ़ गई।
पहले से मौजूद मेरे दो साथी मुझे अपने मखसूस इशारों से सब अच्छे की रिपोर्ट दे चुके थे। बस से उतरने वाले साथियों ने भी सब अच्छे का इशारा दिया तो मैंने टैक्सी वाले को जिसमें मैं बैठा था आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने को कहा। यशवंत बोझल कदमों से अपनी गली की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में कपड़े का बना हुआ एक बड़ा थैला था जिसे वो दोपहर के खाने का टिफिन रखने के लिए इस्तेमाल करता था। यशवंत अभी गली से कुछ फासले पर ही था कि मैंने टैक्सी उसके बिल्कुल करीब रुकवा दी। यशवंत ने मुझे देखा और इशारा किया कि बाहर आ जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। गली में दाखिल होते ही उसने थैले में से एक बड़ा पैकेट मुझे निकाल कर दिया और कहा कि सुबह 7 बजे तक मैं उसे वापस कर दूं। ये सारा अमल 8 से 10 सेकंड में हुआ। पैकेट लेकर मैं तेजी से वापस पलटा। मेरे चारों साथी इस दौरान गली के करीब पहुंच चुके थे। उन्हें भी यही खदशा था कि कहीं मैं ट्रैप ना हो जाऊं। टैक्सी तक पहुंचते पहुंचते मैंने पैकेट एक साथी को थमाया और कहा कि घर पहुंचो। मैं वापस टैक्सी में बैठकर कनॉट प्लेस गया। वहां से मैंने एक टैक्सी बदली और अपने होटल आ गया। होटल तक पहुंचते पहुंचते मैं बार बार पीछे देख रहा था कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन सब ठीक ठाक था। होटल पहुंचकर मैंने सुकून का एक गहरा सांस लिया कि अब सब काम हमारे मंसूबे के ऐन मुताबिक हो गया है। अब सिर्फ ये देखना था कि यशवंत हमारे लिए क्या सौगात लेकर आया है। मैंने 1-1.5 घंटा आराम किया, फ्रेश हो गया और स्लेटों के 4 सेट और एक केमिकल की बोतल लेकर अपने साथियों के घर की तरफ चल पड़ा। मेरे साथी मेरे मुंतजिर थे। उन्होंने पैकेट नहीं खोला था। मैंने पैकेट खोला। उसमें एक बड़ी फाइल में आने वाली डाक और दूसरी फाइल में जाने वाली डाक के कुल मिला के 200 से ऊपर खतूत थे। मैंने खतूत पढ़ने से पहले अच्छी तरह से जांच की कि आने वाली डाक के खतूत पर दफ्तरी तरीके की डबल फोल्डिंग के निशान हैं या नहीं। सब पर ये निशान मौजूद थे जिनसे उनके सही होने का पता चलता था, जबकि जाने वाली डाक फोल्ड नहीं थी। हर खत पर टॉप प्रायोरिटी और कॉन्फिडेंशियल की मोहर लगी हुई थी। जाने वाली डाक कार्बन कॉपियां थीं, जबकि आने वाली डाक असली खतूत पर मुश्तमिल थी और उनके लेटर हेड्स पर मुख्तलिफ कॉप्स और डिवीजन के निशान बने हुए थे, जबकि जाने वाली डाक पर खत भेजने वाले अफसर का नाम और रैंक दस्तखतों वाली जगह के नीचे दर्ज था। जब मैं हर तरह से डाक से मुतमईन हो गया तो मैंने अपने साथियों को बताया। उन्होंने खुशी में आहिस्ता से अल्लाह अकबर का नारा लगाया। यकीनन इतनी बड़ी कामयाबी टीम वर्क के बगैर मुमकिन न थी और हम सब मुबारकबाद के बराबर के मुस्तहिक थे। हकीकतन ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। हम आर्मी हेडक्वार्टर्स में दरार डालने और राब्ता कायम करने में कामयाब हो चुके थे। अब हमें मुसलसल अहम नोयत की मालूमात वसूल करने का रास्ता तलाश करना था। मैंने चारों साथियों को स्लेटों से कॉपियां बनाने की तरकीब समझाई और दोनों फाइलों के कागजात उनमें बांट दिए और वो पूरी मुस्तैदी से कॉपियां बनाने में लग गए। 4 घंटे से ज्यादा की मुसलसल अर्क रेजी से तमाम कापियां तैयार हो गई। मैंने यशवंत की दी हुई फाइलों में खतूत उसी तरतीब से लगा दिए। जो कॉपियां हमने बनाई थी वो अलग महफूज कर दी। कामयाबी की खुशी में हम रात का खाना भी भूल चुके थे। जब सब काम खत्म हो गया तो एक साथी ने कहा कि मैं चाय बनाता हूँ। चाय पीते हुए मुझे एक और ख्याल सूझा। मैंने कैमरे वाले और एक दूसरे साथी को तैयार होने को कहा और कैमरा और फ्लैश गन बैग में डालकर वो मेरे साथ चल पड़े। रात के करीब 11:30 बजे होंगे जब हम यशवंत की गली में पहुंचे। मैंने कैमरे वाले साथी से कहा कि यशवंत के घर के दरवाजे के बाहर वो मेरी और यशवंत की ऐसे पोज में तस्वीर उतारे कि मेरी पुश्त हो और यशवंत का चेहरा हो और मैं फाइलें उसे देते हुए इस तरह पकड़ूंगा कि फाइल कवर और उस पर लिखा हुआ साफ पढ़ा जाए। दरअसल साथियों के साथ चाय पीते हुए मेरा ख्याल अचानक एक फाइल कवर पर गया। यशवंत ने खतूत की कार्बन कॉपी ऐसे फाइल कवर में लगा दी थी जिस पर ऊपरी एक कोने से नीचे के दूसरे कोने तक एक मोटी सुर्ख पट्टी बनी हुई थी। इस पट्टी पर बड़े हुरूफ में कॉन्फिडेंशियल और फाइल कवर के ऊपर बड़े हुरूफ में आर्मी हेडक्वार्टर्स लिखा हुआ था। इसी फाइल कवर ने मुझे ये काम करने पर उकसाया। मेरे साथी ने यशवंत के घर के सामने पहुंचकर कैमरे को फोकस किया और अपनी जगह संभाल ली। दूसरे साथी ने पिस्टल निकालकर हमें कवर दिया। मैंने यशवंत के दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद यशवंत की बड़ी लड़की जो टीचर थी उसने दरवाजा खोला। मैंने कहा कि मुझे एक जरूरी काम से यशवंत साहब से मिलना है। वो लड़की गालिबन सोई हुई थी जो बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। उसके थोड़ी देर बाद ही यशवंत धोती संभालता हुआ बाहर आया। मुझे देखकर उसका रंग फक हो गया। वो गुमसुम सवालिया निशान बना खड़ा था। मैंने उसे कहा कि मैं देर से आने की माफी चाहता हूँ। असल में सुबह मुझे एक जरूरी काम से आगरा जाना है, इसलिए फाइलें लौटाने आया हूँ। ये कहते कहते मैंने सुर्ख पट्टी वाली फाइल पैकेट से निकाली और यशवंत के हाथ में देते हुए कहा, आपका ताउन अगर हमें बर वक्त मिलता रहे तो आपको हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक उसी वक्त फ्लैश लाइट चमकी। यशवंत के मुंह से बेइख्तियार चीख निकली और वो उछल पड़ा। मैंने यशवंत के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया कि वो बार बार मेरे कैमरे वाले साथी को देखे जा रहा था।
जो तस्वीर उतारते ही तेज तेज कदमों से सड़क की तरफ चला गया। मैंने दूसरी फाइल और पैकेट यशवंत के हाथ में दिए और कहा, कोई बात नहीं, अपना ही आदमी था। यशवंत ने घबराहट में कहा कि लेकिन उसने तस्वीर उतारी है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ उसने तस्वीर उतारी है, सिर्फ हमारे ताउन को मजबूत बनाने के लिए। यशवंत के साथ गुज़श्ता 30 घंटों में जो कुछ हुआ था उससे उसकी हालत खैर हो चुकी थी। वो सर झुकाए खामोश खड़ा था। मैंने उससे कहा कि परसों शाम 7 बजे मैं सराय बैरम खान के उसी होटल में आपका मुंतजिर रहूंगा। अब जब आपने हमसे ताउन करना शुरू कर दिया है तो फिर झिझक कैसी। परसों मुलाकात के बाद आपके शिम्मी के बाला खाने पर जाने का माली बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा। यशवंत के चेहरे पर मायूस सी मुस्कुराहट आई। मैंने फौरन ही कहा कि मिस्टर यशवंत, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं, लिहाजा ठीक वक्त पर पहुंच जाइएगा। और दूसरी बात यह कि हम दोस्त हैं, लेकिन मेरी हिदायत पर अमल करते वक्त मुझे आप बॉस ही समझिएगा, इसमें आपकी ही भलाई है। वो हल्की सी मुस्कुराहट जो यशवंत के चेहरे पर चंद लम्हे के लिए नमूदार हुई वो खत्म हो गई और मैं उसे मजीद कुछ कहे बगैर वापस चल दिया। साथियों को उनके घर उतार कर मैं भी होटल पहुंच गया। अपने मिशन में कामयाबी के बाद मेरी सारी बेचैनी और थकन दूर हो चुकी थी। अगले रोज सुबह ही मैं अपने साथियों के घर चला गया और वायरलेस पर कोड पैगाम लाहौर भेजा कि इस बार भी 2 कोरियर्स को भेजा जाए। आर्मी हेडक्वार्टर में राब्ता पैदा कर लिया गया है और अहम कागजात की कॉपियां भेजनी हैं। अगर मुमकिन हो तो ऐसा हसास कैमरा भेजा जाए जिससे कागजात की तस्वीरें उतारी जा सकें। कैमरे के लिए फालतू फिल्में भी खासी तादाद में भेजी जाएं। ये पैगाम भेजने के बाद मैंने अपने साथियों से कहा कि यशवंत हमें सिर्फ कॉपिंग ऑफिस में मौजूद कागजात ही मुहैया कर सकता है, जबकि हेडक्वार्टर्स में जनरल और दूसरे सीनियर अफसरों के कमरे तक उसकी रसाई नहीं है। वहां सिर्फ स्वीपर्स ही दफ्तरी औकात के बाद सफाई के लिए जाते हैं और उनके जरिए ही उनके लिखे हुए नोट, जिन्हें वो 2-3 टुकड़ों में रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, सिर्फ वही हमें ला कर दे सकते हैं। मेरे साथियों ने मेरे इस मंसूबे में हामी भरी और कहा कि वो जल्द अज जल्द इस पर काम शुरू कर देंगे। मुकर्ररा दिन पर हम 2 टैक्सियों में सराय बैरम खान की तरफ रवाना हो गए और यशवंत से मुकर्ररा वक्त से पहले ही वहां पहुंच गए। बजाय होटल में इंतजार करने के मैंने सोचा कि इस इलाके में घूमा फिरा जाए। हम 2-2 की टोलियों में आगे पीछे चल पड़े। ये मुसलमानों की आबादी का इलाका था। छोटे छोटे 1 मंजिला घर और छोटी छोटी दुकानें थीं। एक दुकान पर हमने ठंडी दूध भरी बोतलें पी और फिर वापस लौट पड़े। मुकर्ररा जगह पर पहुंचने के 10 मिनट के बाद हमें यशवंत आता हुआ दिखाई दिया। वो आज निस्बतन बेहतर हालत में था। उसके रेस्टोरेंट में पहुंचने के तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं भी रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। यशवंत कोने की टेबल पर बैठा चाय पी रहा था। चाय पीते पीते उसने एक पैकेट मुझे थमा दिया। ये पैकेट उसने अपने लिबास में से निकाला था। मैंने भी वो पैकेट अपनी कमीज के अंदर डाल लिया और पैंट की जेब से रुपयों का लिफाफा निकाल कर उसे दिया। उसने धीरे से पूछा कि कितने हैं। मैंने कहा 5000। यशवंत के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ गई। उसने लिफाफा खुशी खुशी जेब में डाल लिया। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा कि आज तो शिम्मी के हाथ जाओगे। वो झेंप सा गया और धीमे लहजे में कहने लगा, पैकेट की वापसी पहले की तरह होगी। मैं वहां 12 बजे तक रहूंगा। वापसी पर घर के पास मिल जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे देर से आने से पहले ही थोड़ा नाराज रहते हैं और अगर मेरे आने के बाद अगर कोई मुझसे मिलने आए तो वो बुरा मानते हैं। वो राजदारी के लहजे में कहने लगा कि औलाद जवान हो जाए तो बूढ़े वालिदैन को अक्सर साइड पे कर देती है और इनके इसी रवैये ने मुझे शिम्मी के यहाँ जाने पर मजबूर किया है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। सारा दिन दफ्तर में काम करते करते थक जाता हूँ। घर आता हूँ तो बच्चे बात नहीं करते। दफ्तर में दफ्तर के काम और घर में कोई बात करने वाला ना हो तो आखिर ऐसे कब तक चल सकता है। मैंने उठते हुए यशवंत को थपकी दी और कहा कि ये बाला खाने आबाद करवाने में घर के अफराद का बड़ा दखल होता है, वरना कोई शख्स अपना रुपया और वक्त घुंघरू की आवाज में सर्फ न करता। यशवंत के उठने से पहले ही मैं बाहर निकल आया। मेरे साथियों को इल्म था कि ये मीटिंग मुख्तसर होगी। उन्होंने पहले से 2 टैक्सियां रोक रखी थी। हम उनमें सवार हुए और साथियों के घर के करीब उतर गए। इस बार यशवंत के पैकेट में पहले की तरह कॉन्फिडेंशियल और टॉप प्रायोरिटी के मोहरों वाले खतूत थे। हमने खतूत की कॉपियां बनानी शुरू की और कॉपियां बनाने के बाद रात को 11:30 बजे कागजात का पैकेट लेकर मैं यशवंत के घर की तरफ रवाना हुआ। हम जब यशवंत के घर वाली सड़क पर पहुंचे तो सिर्फ इक्का दुक्का टैक्सी और रिक्शा नजर आए। दुकानें सब बंद थी। हमने इस बार टैक्सी नहीं छोड़ी और टैक्सी में ही बैठे रहे। थोड़ी देर बाद यशवंत की गली के सामने एक रिक्शा रुका और उसमें से झूमता झामता यशवंत बरामद हुआ। मैं पैकेट लिए तेजी से उसके पीछे गया। शराब और शिम्मी के रक्स के नशे ने उसे दुबाला कर दिया था। वो झूमता और गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था।
میں اس کی یہ مصنوعی خوشی اس سے چھیننا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں اسے پیکٹ تھما کر اگلے دن ایک سینما میں ملنے کی یاد دہانی کرا کر واپس پلٹ آیا۔ اپنے ساتھیوں کو ان کے گھر اتار کر کناٹ پلیس سے ٹیکسی بدل کر میں اپنے ہوٹل آ گیا۔ اگلے روز ٹھیک 2 بجے میں سینما پہنچ گیا۔ اس سینما میں مشہور بھارتی فلم بابی نئی ریلیز ہوئی تھی اور سینما شائقین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سینما کی بلڈنگ میں ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کا ریسٹورانٹ بنا ہوا تھا اور مجھے یشونت سے وہیں پر ملنا تھا۔ میں ریسٹورانٹ میں داخل ہوا تو یشونت مجھے پہلے سے ہی ایک ٹیبل پر قبضہ جمائے ہوئے دکھائی دیا۔ کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے تھے۔ آج وہ بہت نکھرا ہوا بھی تھا۔ رسمی الیک کے بعد وہ کہنے لگا کہ گھر والے تو اکثر دال سبزی پکاتے ہیں، میں کبھی کبھار کسی ریسٹورانٹ میں جا کر من پسند کھانا کھاتا ہوں اور پھر شمی کے ہاں بھی اچھا کھانا ملتا ہے۔ یشونت کچھ جھینپ گیا۔ اب چونکہ ہم دونوں دوست بن چکے تھے اس لیے وہ بے تکلفی سے کہنے لگا، شمی رات بھی آپ کا پوچھ رہی تھی، کبھی ادھر کا بھی چکر لگائیں۔ میں نے کہا، یشونت بابو کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا کہہ رہے ہو؟ وہاں صرف شمی ہی نمایاں ہے اور اگر میں بھی وہاں جانے لگا تو پھر آپ کی دال نہیں گلے گی۔ آپ میری ضرورت پوری کریں، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طوائف کے کوٹھے پر اربوں روپے لٹانے والے لوگ بھی پیسہ ختم ہونے پر ذلیل و رسوا کر کے نکال دیے جاتے ہیں، اس لیے اپنا پیسہ ہوش و حواس میں رہ کر اور ہاتھ کھینچ کر خرچ کریں۔ خرچ کم کریں لیکن ظاہر یہ کریں کہ آپ کے پاس بہت دولت ہے۔ اس طرح یہ طوائفیں بھی بھوکی بلی کی طرح آپ کے گرد چکر کاٹتی رہیں گی۔ میں نے یشونت کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا کہ ویسے یشونت صاحب، آپ کی پسند بھی لاکھوں میں ایک اور لاجواب ہے۔ شمی پر دل و جان ہی نہیں، دونوں جہان بھی نچھاور کرنے پڑیں تو سودا مہنگا نہیں۔ یشونت یکدم کھل اٹھا اور کہنے لگا، ونود بھائی، اب تو یہ بھگوان کے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میں شمی کو حاصل کر سکوں۔ کل کی ڈاک کیسی لگی آپ کو؟ میں نے جواب دیا، کوئی خاص نہیں، معمول کی ڈاک سے بس 1 درجے اوپر تھی، حالانکہ یہ بہت ہی اہم ڈاک تھی۔ آرمی ہیڈ کوارٹر کے ایک خط کے ذریعے بھارت کے 7 اور 10 نمبر ڈویژن کمانڈ کو مطلع کیا گیا تھا کہ سکھ لائٹ انفینٹری کے تمام ریجمنٹس کو، جن کی نفری 35,000 سے زیادہ تھی، 1 ماہ کے اندر ان ڈویژن سے ہٹا کر تریپورہ میں مقیم جاٹ ریجمنٹوں کی جگہ تعینات کیا جائے۔ یہ ریجمنٹ پاکستانی بارڈر کے قریب موجود تھے۔ یشونت کہنے لگا، اب جب کہ میں نے آپ کے لیے اتنا بڑا رسک لیا ہے تو میں انتہا تک جانے کو تیار ہوں، بس آپ حکم کرتے جائیں، میں تعمیل میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سرخ بٹن پر کلک کر کے یا بیل آئیکن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی تاخیر کے ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔